بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرع بن اوفا عابدی سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، قرآن لکھنے والے، انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی، بکی نے ہشام دستوائی سے روایت کی، ان دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ بکی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جو اسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گرا ہوتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی آصف محمود حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ اور کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہے؟ آج میں احادیث کے ساتھ شروع کروں گا، اور یہ صحیح مسلم کی احادیث ہے، تو پہلی 2 احادیث سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو پہلی 2 احادیث ہیں قرآن کے فضائل اور متعلقہ امور سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ متعلقہ امور یعنی کہ قرآن پاک اور اس سے ریلیونٹ چیزوں سے کے بارے میں، تو وہ ترجمے سے شروع کرتے ہوئے بیان پہ آئیں گے۔ اچھا جی، اس میں پہلے تو روایت کے بارے میں بتا دیں۔ ابو عوانہ نے قتادہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، انہوں نے زرع بن اوفا عامری سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، قرآن لکھنے والے، انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس حدیث میں پہلے تو روایت دی گئی ہے، ریفرنس بہت ضروری ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ امپورٹنٹ ریفرنس ہے، 1862 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عائشہ مینلی سورس ہیں جو بتا رہی ہیں آگے صحابہ کو۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے جی کہ پہلے تو جو کہ قرآن لکھنے والا ہے نا، اس کے لیے بہت فضیلت، اس کے لیے ایک مہر لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ مہر ریوارڈ ہے، ریوارڈ کی فارم ہی ہے۔
ایک انعام ہے اس کے لیے جو بہت خاص انعام ہے، وہ لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت انتہائی معزز بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن لکھتا ہے اس میں اب بات اس میں یہ لکھنے والوں میں پبلشرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ لوگ، سبحان اللہ، ینگ لوگ قرآن کو لکھ رہے ہیں، کوئی کڑھائی سے لکھتا ہے، کوئی بڑے بڑے کپڑوں پہ لکھتا ہے، کوئی کس طرح لکھتا ہے، تو سبحان اللہ دے ہیو a lot of rewards on that اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عزت والا ریوارڈ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت عزت والا بندہ ہو جائے گا، اور ان فرشتوں میں سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی فرما بردار ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کا تو ثواب ہے ہی ہے، اور اوپر سے جو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو ڈیفیکلٹی آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے یا ہکلاتا ہے، مطلب رک رک کے پڑھتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے تو مشقت کے باعث پڑھ رہا ہے، اس کا دگنا ثواب ہے، ڈبل ہے ثواب۔ مطلب کہ ایک تو بہت زیادہ ثواب ہے ویسے ہی قرآن پڑھنے کا، تو آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کر دیں، ڈبل ثواب ہو جاتا ہے جو ڈیفیکلٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر اٹھانے کا فائدہ اٹھائے، اجر اٹھانے کا فائدہ دے، ثواب دے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث یہ 1862 تھی، 1863 حدیث نمبر ہے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی روایات ہیں اور صحیح حدیث ہی ہے یہ۔ ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی، وکی نے ہشام دستوائی سے روایت کی، ان دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ وکی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ ڈائریکٹلی آگے، جو اسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گناہ ہوتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اب گناہ کا مطلب مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے جو ریسائٹ کرتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے ثواب، اور جس بندے کے لیے مشکل ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے یا ہکلاتا ہے یا کوئی اور بھی مشکل ہوتی ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے پہ۔ تو آپ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ایک تو بندہ قرآن پاک پڑھنے سے ساری زندگی اگر پڑھتا رہنا تو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، اس کا ثواب۔ پھر اس کے بعد وہ پہلا پارٹ آ گیا جی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر وہ مشکل سے ڈیفیکلٹی سے پڑھتا ہے تو ڈبل ثواب ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی، اور اگر ہمیں مشکل آتی ہے تو یعنی کہ ہم اگر شروع کے فیزز میں ہیں تو تب مشکل آتی ہے، اس کے بعد بندہ صحیح ہو جاتا ہے تلاوت میں، تو ریسائٹ کرنا چاہیے، تلاوت کر کے پڑھنی چاہیے قرآن کی، اس کا تو ثواب ہے۔ ہم لوگ چپ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے لیکن ریسائٹیشن کا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حدیث ختم کروں گا، اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، گزارش بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع ضرور قائم کریں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ نماز کو آپ جب پڑھتے ہیں نا تو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آرام سے سکون سے پڑھیں، اور
ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ہیڈ مسجد میں پڑھنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے مسجد میں نہیں جا سکتے, گھر میں یا آفس میں پڑھ رہے ہیں, تو ایسی جگہ پہ پڑھیں جو خاموشی ہو, اللہ تعالیٰ سے آپ آرام سے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکیں. تو تلاوت ہلکی آواز میں کریں, اپنے تک ہی رکھیں محدود, اور خشوع وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک جو لفظ آپ تلاوت کر رہے ہیں نا اس پہ غور کریں, آپ کا خشوع خود ہی قائم ہوگا. اور اس کا طریقہ یہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت آپ دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ورڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اور قریب کر دیتے. میرے ساتھ کچھ کوئی انسیڈنٹ تھوڑے بہت ہوئے, ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے کئی دفعہ حالات آ جاتے, اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بچائے, اپنے زبان میں رکھیں. شیطانی حالات آ جاتے, استغفار ذرا پڑھیں, استغفر اللہ پڑھیں. وہ ایک کلاس اپیل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیڈر اپنے ملک کے لیے دعا کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. عمران کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, جلد از جلد وہ باہر رہے. ہمیں اپنے ملک کو بچانا, ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے, زیادتی, ناانصافی, ظلم, جھوٹ, ستائیت بہت زیادہ, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آیت الکرسی پڑھیں عمران کے لیے, ملک کے لیے خاص طور پر, اور باہر نکلیں. بہت ہوگی. اور میں ایک دعا شیئر کروں گا, یہ ضرور پڑھیں, عمران کے لیے پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھیں. لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھیں, لازمی پڑھیں اپنی دعاؤں میں. مجھے بھی یاد رکھیں اور ہم سب کو یاد رکھیں, خاص طور پہ اپنے ملک کو یاد رکھیں, بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وسیلے سے ہماری مدد فرمائے اور غیب سے مدد بھیج دے. ہمارے حالات فلسطین سے بھی برے ہو گئے ہوئے ہیں,